وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، یاد کرنے کا ہے جب اعلان کیا تمہارے رب نے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، کیا اعلان؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا کڑک ہوتا ہے. شکر کرنے سے 3 فائدے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ زیادت فی النعمت بڑھ جائے گی. اس دن دعوت ہوئی، تم نے شکر کیا، فوراً ہوئی، اب ایک اور ہونے والی ہے، اور ہونے والی ہے. خدا تعالی ہر نعمت کے شکر پر نعمتیں برسا دیتا ہے. ہر نعمت، سب سے بڑا نعمت تو سبق ہے تفسیر کا. تسلی سے بیٹھو، آرام سے، یہ سارا وقت اللہ نے قرآن کے لیے دیا. کبھی بھی تنگ مت ہو، اکتاؤ مت. خدا کا شکر کرو کہ آپ بازار میں کھڑے رہی، کسی تندور پہ کھڑے رہی، کسی مارکیٹ میں سودا بیچنے والے نہیں. اللہ کی کتاب کھول کر اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں سب سے مقدس جگہ مسجد ہے، وہاں بیٹھے ہو. شکر خدائے کن کے موفق شدی بغیر. اور پھر اللہ نے صحت دی، توفیق دی، عافیت دی، بہترین ماحول دیا ہے، سازگار فضا دی ہے. اللہم لک الشکر والحمد. خدایا تیرا لاکھ لاکھ کروڑ ارب و خرب و احسان و شکر ہے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شان طریقے سے شکر بجا لائے. تو شکر کا پہلا فائدہ زیادت فی النعمت. دوسرا فائدہ بقاء النعمت. ایک خوشی بڑھ گئی لیکن پھر ختم ہو گئی. کیا فائدہ؟ شادی ہو گئی لیکن اگلے دن طلاق ہو گئی. شادی بڑی شان سے ہوئی ہے لیکن میاں بیوی میں موافقت ہی نہیں ہوئی. تو زیادت فی النعمت کے بعد ہے بقاء النعمت، کہ وہ خوشی، وہ مسرت قائم رہے. اس لیے شادی کی 2 دعائیں ہیں: خدایا خوشگوار بنا اور پائیدار بنا. جیسے حج اور عمرے کی 2 دعائیں، خدایا آسان فرما اور قبول فرما. تو آسانی میں پوری دنیا آ گئی اور قبولیت میں ساری آخرت آ گئی. والحمدللہ. تیسرا فائدہ شکر کا یہ ہے کہ سلب و خوف زوال النعم، سلب و خوف زوال النعم، یہ خطرہ ٹل جائے گا کہ نعمت کبھی جائے گی. آپ کو اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ. نسلوں میں، اولاد در اولاد میں اللہ اس خیر کو قائم دائم رکھے گا. اچھی طرح سمجھو ذرا. میں پڑھا رہا ہوں، میں مولوی ہوں، مدرس ہوں، ٹھیک ہے. اب میرا بیٹا نہ بنے تو بھی زندگی اجیرن اور موت شرم کی. میرا بیٹا، میں نے اس کا بیٹا نہ بنے، پھر آفت اور تباہی. تو خداوند تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم شکر کرتے کہ نسل و نسب تا قیامت خیر الرجال الصالحین، ایماندار، باعمل، با کردار اللہ پیدا فرمائے. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو جب اعلان کیا تھے تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا کڑک ہوتا ہے. اللہ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حضرت نے فرمایا اگر تم کفر کرو، تم اور جو کہ جتنے ہیں زمین میں سارے کے سارے، تو تمہارے کفر سے خدا کا کچھ بگڑے گا نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. یعنی ایمان کا فائدہ، شکر کا فائدہ تم کو ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، آیا آئی نہیں تم کو خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے.
لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس لٹا دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں میں۔ یا تو پیغمبر سے کہا کہ بس بس کرو، منہ پہ ہاتھ رکھو اور بیان نہ کرو، یا یہ کہ اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھو، بس بس بس، ایسے بے ادب تھے۔ وقالوا، کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم شک میں ہیں، مما، اس دین کے بارے میں، تدعوننا الیہ، کہ آپ دعوت دیتے اس کی طرف۔ مریب، شک بھی بڑھ رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ شکن موصوف ہے، مریبن اس کی صفت ہے۔ قالت رسلهم، فرمایا ان سے پیغمبروں نے، افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، یدعوکم، وہ پکارتے ہیں تمہیں، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ بخش دے تم کو تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ قالوا، کہنے لگے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک لو، عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ان چیزوں سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے بڑے۔ فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ ہمارے ہاں دلیل غالب۔ پیغمبروں کو کہا، سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ تم بشر ہو، نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بریلوی اینڈ کمپنی نے گزشتہ زمانے کے نافرمانوں سے لیا۔ جواب، اب اگر بشریت میں ادنا درجے کی بے ادبی ہوتی، معمولی سا بینک ہوتا، نبی کو بشر کہنا برا ہوتا، تو نبی کیوں اعتراف کرتے؟ قالت لہم رسلہم، فرمایا ان سے ان کے پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ہم یقیناً بشر ہیں۔ وہ بشر ہیں، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل، عظیم القدر کی، وہ بشر ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان کرتے ہیں جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ مراد نبوت و رسالت ہے، بشر لیکن رسالت، بشر لیکن وہی۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، نہیں ہمیں حق کے لے آئے تمہارے پاس کوئی غلبہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، خدا چاہے تو ہم غلبہ دکھائیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر۔ وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے رہنمائی کی ہمارے راستوں کی طرف، یعنی دین کے راستوں کی۔ فَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہو، پیغمبر کہتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ سہارا بننا ہے تو عمر بھر کا بنے، چار دن کا سہارا سہارا نہیں۔